جہاں تک ہم لوگ کا کل کمپلیٹ ہو گیا تھا. آج ہم لوگ کو جو بات کرنا ہے وہ ہم لوگوں کو ٹولیڈو از دا سینٹر آف ٹرانسمیشن، کہ جو طلع تھا ایک سٹی اسپین میں، اس نے جو ہے جو اسلامی علوم و فنون یا مسلمانوں کی جو ڈیولپمنٹ تھے ڈفرینٹ فیلڈ میں، اس کا ٹرانسمیشن ہوا، اس کی جو منتقلی ہوئی جو یورپ میں پہنچا. تو ٹولیڈو نے کیا رول ادا کیا، اس کا کیا کیریکٹر رہا ٹرانسمیشن میں. تو یہ جو ٹولیڈو تھا یہ عربک علوم و فنون کا سمجھ لیجیے ایک طرح سے ہب تھا. یہاں سے کیا ہے عرب جو فلاسفرز تھے یا جو میتھمیٹیشین تھے، جو لوگ بھی تھے، ان کا جو خزانہ تھا ایک طرح سے ٹولیڈو میں تھا. یہاں سے ایک طرح سے ٹرانسمیشن ہوا. اور 1085 میں کرسچنس نے کیا ہے ٹولیڈو کو فتح کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود ٹولیڈو کیا رہا ایک طرح سے مسلمانوں کے علوم و فنون کا ہب رہا، مرکز رہا. ٹھیک، اور یہی ایک طرح سے چینل بنا، یہی ایک ذریعہ بنا جو اسپین سے یورپ، اٹلی وغیرہ میں، اور یورپ کے جو ڈفرینٹ ممالک ہیں جیسے جرمن، فرانس اور انگلینڈ، ان سب جگہ پر کیا ہے علوم و فنون پہنچے ٹرانسلیٹ ہو کے. جیسے بھی پہلی بک جو ٹرانسلیٹ ہوئی وہ تھی دا ڈکٹیس اینڈ سیئنگس آف دا فلاسفرس. یہ انگلینڈ میں پہلی بک جو ہے یہ ٹرانسلیٹ ہوئی تھی ولیم کیکسٹون کے ذریعے. اور ویسٹ منسٹر یہ کوئی جگہ ہے، وہاں پر یہ کیا ہے کتاب کا ٹرانسلیشن ہوا 1477 میں. اور یہ کتاب ایک مسلمان مصنف کے کتاب پر بیس کرتی تھی جس کا نام تھا مختار الحکم و محاسن الکلم. مختار الحکم و محاسن الکلم یہ ایک سیرو ایجپشین پرنس تھے، ابو الوفا مبشر ابن فاتق جو 1053 کے اراؤنڈ ان کا ٹائم پیریڈ رہا. تو ان کی کتاب جو تھی مختار الحکم و محاسن الکلم، اس پر بیس تھی. یہ جو ٹرانسلیشن ہوا، جو ترجمہ ہوا، دا ٹپس اینڈ سائنس آف دا فلاسفرز، اور کرنے والا کون تھا؟ ولیم کیکسٹون. اور اسی طرح ارچ بشپ ریمنڈ فرسٹ جو ہے، اس نے کیا ہے ٹرانسلیشن کی فیلڈ میں اہم رول ادا کیا. ایک طرح سے اس نے باقاعدہ ایک ٹرانسلیشن کا اسکول قائم کیا تھا جہاں پر ڈفرینٹ ٹرانسلیٹر نے آ کے کام کیا. جیسے عباسیوں نے بیت الحکمہ قائم کیا تھا، وہاں پر کیا ہے مختلف مذاہب سے، مختلف ریجن سے لوگ کیا ہے تعلق رکھتے تھے جو آ کے وہاں پر انہوں نے کام کیا اور مختلف علوم و فنون کو کیا ہے ٹرانسلیٹ کیا تھا بیت الحکمہ میں. اسی طرح اس نے بھی کیا ہے ایک اسکول قائم کیا تھا ٹرانسلیشن کا، اور اس میں کیا ہے ڈفرینٹ لوگوں نے آ کے ٹرانسلیشن کا کام کیا. اور یہ جو ہے اسکول 1135 سے 1284 تک تقریباً رہا. اس میں ٹرانسلیشن کا اور ترجمہ نگاری کا کام ہوا. اور جو لوگ یہاں پر آئے ٹرانسلیشن کا کام جنہوں نے کیا وہ مختلف علاقوں سے آئے. مثلاً برٹش آئی لینڈ جو ہے پورا برطانیہ، وہاں سے بھی لوگ آئے. یورپ کے مختلف علاقوں سے آئے. مثال کے طور پہ مائیکل اسکاٹ، رابرٹ آف چیسٹر، یہ سب کیا ہے اہم نام ہے جن لوگوں نے یہاں پر آ کر ترجمہ نگاری اور ٹرانسلیشن کا کام کیا ہے. 1145 میں رابرٹ جو تھا اس نے جو الخوارزمی کی الجبرا تھی اس کا جو ہے ٹرانسلیشن کیا. پہلا ٹرانسلیشن رابرٹ نے کیا، یہ ذہن میں رکھیے گا. الخوارزمی کی الجبرا کا پہلا ٹرانسلیشن رابرٹ نے کیا. اور اس نے کیا ہے 1143 میں قرآن کا ٹرانسلیشن کیا ہے کیا تھا لیٹن زبان میں. ٹھیک، پہلی لاطینی زبان میں قرآن کا ٹرانسلیشن کیا تھا رابرٹ نے، اور ہیلپ کی تھی اس کی ہرمن دا دلماتین جو ہے، اس نے ہیلپ کی تھی رابرٹ کی. اور کس کے لیے یہ قرآن کا ٹرانسلیشن کیا تھا؟ پیٹر دا ونربل کے لیے پہلا قرآن کا لاطینی ترجمہ کیا گیا تھا، اور کرنے والے رابرٹ تھے اور اس کا ساتھ دینے والے ہرمن دا دلماتین. اسی طرح
جو تولیتلا تھا یا ٹولیڈو تھا، اس میں پہلا ایک اسکول قائم کیا گیا جو آپ کہہ سکتے ہیں اورینٹل اسٹڈیز، جس کا مقصد کیا تھا؟ اورینٹل اسٹڈیز یعنی مشرقی علوم، جو ایسٹرن سائڈ میں جو علوم تھے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک علوم و فنون، ہے نا؟ اس لیے کہ اس ٹائم مسلمان اور اسلام کا کیا ہے، بہت زیادہ اسلام اور مسلمانوں پر بہت زیادہ کام ہو رہے تھے، مسلمان اسکالرس بہت زیادہ کام کر رہے تھے مختلف ٹاپکس پر، مختلف سبجیکٹس پر، تو ان لوگوں کے علوم و فنون کو پڑھنے کے لیے کیا ہے، اورینٹل اسٹڈیز ایک طرح سے یورپ میں قائم کی گئی، ٹولیڈو میں، اور یہ پھر جو ہے 1250 میں 1250 میں ایک طرح سے یہ قائم ہوئی تھی، اور یہاں پر کیا ہے، بعد میں جو مبلغین تھے ان لوگوں نے کیا ہے ایک طرح سے اس کو قائم کیوں کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر سے کیا ہے پوری مشنریز تیار ہوتی تھی، یہاں پر عیسائیوں کے مبلغ اور مشنر جو ہوتے ہیں مشنریز، وہ لوگ کیا کرتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، مسلمانوں کے علوم و فنون کو پڑھتے تھے، تاکہ اس کے ذریعے مسلمانوں سے بحث و مباحثہ کر سکے، ڈبیٹ کر سکے، اور مسلمانوں کو جو ہے عیسائیت میں لانے کی کوشش کر سکے، مسلمانوں کو عیسائی بنا سکے، اسی طرح یہودیوں کو کیا ہے ان سے ڈبیٹ کر سکے، ان کو جو ہے عیسائیت کی طرف راغب کر سکے۔ اس کے لیے کیا ہے یہ ایک طرح سے اسکول قائم کیا گیا تھا، تاکہ وہاں پر مسلمانوں کے، یہودیوں کے جو بھی علوم و فنون ان کو پڑھا جائے، ان کے بارے میں بہت سے کوشچن وغیرہ کریٹ کیے جائے، سوال کیے جائے، تاکہ وہ لوگ کیا ہے اس سے کنفیوز ہوں، اور پھر ان کو عیسائیت کی طرف لایا جائے۔ اسی طرح ایک بڑا نام ہے ٹرانسلیشن کی فیلڈ میں، ایڈلرڈ آف باس۔ ایڈلرڈ آف باس، اس نے کیا ہے، اس کا بھی یہی ٹائم پیریڈ ہے، اور اس نے اسپین کا وزٹ کیا، اور اس کے بعد یہ کیا ہے ایک بڑا بڑے ٹرانسلیٹر کے طور پہ ظاہر ہوا۔ یہ جو ہے کچھ دنوں کے لیے سسلی میں بھی رہا اور سیریا میں بھی رہا، اور اس نے 1126 میں ایڈلرڈ آف باس نے جو ہے المجریتی کی جو اسٹرونومیکل ٹیبلز تھے ان کو کیا ہے لیٹن زبان میں ٹرانسلیٹ کیا، اور اسی طرح اس نے بہت سی میتھمیٹیکل جو مسلمانوں کی کتابیں تھی، اسی طرح اسٹرونومیکل جو ان کی کتابیں تھی، جو ان کے ورکس تھے، ان کو کیا ہے ٹرانسلیٹ کیا لیٹن زبان میں ایڈلرڈ آف باس نے، ٹھیک۔ اور اسی طرح ایک اور بڑا نام اسکاٹ مین، میکائل اسکاٹ، دا اسکاٹ مین میکائل اسکاٹ، اس کا ٹائم پیریڈ 1236 کے اراؤنڈ ہے، اور ایک طرح سے اس کو لیٹن ایوریزم مانا جاتا ہے، یعنی لاطینی ابن رشد پر اس نے کام کیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو لیٹن ایوریزم کہا جاتا ہے۔ اس نے جو ہے اسپین میں تعلیم حاصل کی، اسپین میں ہی اس نے کیا ہے کام کیا، بعد میں کیا ہے یہ فریڈرک سیکنڈ جو سسلی کا بادشاہ تھا، جس نے کیا ہے سوال پوچھا تھا، جس کا جواب ابن سبعین نے لکھا تھا، تو اسی کے کورٹ میں کیا ہے یہ ایسٹرولوجر کے طور پہ کام کرنے لگا، اور ٹولیڈو میں اس نے جو ہے مختلف کتابوں کا ترجمہ کیا تھا، مثال کے طور پہ بتروجی کی ایسٹرونومی کی کتاب جو تھی الحیا، اس کا کیا ہے اس نے ترجمہ کیا، اسی طرح ارسطوٹل کی ایک کتاب تھی ڈی کوئلو اٹ مونڈو، یہ شاید فرینچ میں یا کسی دوسرے لینگویج میں کتاب کا نام ہے، اس کا اس نے ترجمہ کیا، اسی طرح ابن رشد کی جو کمنٹری تھی ارسطوٹل پر، اس کو کیا ہے اس نے ترجمہ کیا، اسی طرح سسلی میں اس نے کیا ہے عربک بک کو ٹرانسلیٹ کر کے ڈیڈیکیٹ کیا تھا، یا فریڈرک سیکنڈ جو تھا اس کو ایک طرح سے پیش کیا تھا عربک کی بہت سی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کر کے۔ اسی طرح ابن سینا کی کتاب کا بھی اس نے کیا ہے ٹرانسلیشن کیا تھا، جو ابن سینا کا ایک طرح سے ارسطوٹل کا زولوجی بھی کام تھا، تو اس کو کیا ہے اس نے ابن سینا کے اس کام کو کیا ہے ٹرانسلیشن کیا تھا، اور یہ جو نام جو ہے اس کا یہ تھا ایبریویاٹو ایویسین دی اینیمیلوبس، یہ عجیب سا نام ہے سب، میرے خیال سے فرینچ میں سب یا اسپینش میں نام ہے، تو ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح ٹولیڈو میں ایک مشہور ٹرانسلیٹر، ترجمہ نگار
जेरार्ड ऑफ द क्रेमोना, जेरार्ड ऑफ द क्रेमोना। इसने क्या है 1187 में 1187 में फरगानी का जो काम था पुटैल्मी के ऊपर, पुटैल्मी की जो किताब थी अलमाजस्त, अलमाजस्त, ये जो पुटैल्मी की किताब थी, इस पर क्या है फरगानी ने काम किया था, तो उसका ट्रांसलेशन किया था लैटिन जबान में, ठीक है, 1187 में। इसी तरह जो फाराबी ने अरिस्टोटल पर कमेंट्री लिखी थी, उस पर उसका इसने ट्रांसलेशन किया। और इसी तरह इक्ल्यूदस और दूसरे जो लोग थे जिन्होंने काम किया था फिलॉसफी वगैरह पे, तो उनका क्या है ट्रांसलेशन किया, जैसे अरिस्टोटल हो गया, गैलन हो गया, और हिप्पोक्रेट्स हो गया, है ना, सुकरात हो गए, और अरस्तु हो गए, इक्ल्यूदस हो गए, तो है ना, इन सब का इसने क्या किया था, तर्जुमा किया था। इस तकरीबन 71 अरबिक बुक्स जो थी उनका तर्जुमा किया था लैटिन में। इसी तरह ये सब तो वो लोग थे जो ईसाई थे। यहूदियों ने भी क्या है तर्जुमा निगारी में अपना किरदार अदा किया है। तो यहूदी कुछ ऐसे होते थे जो बाई बर्थ यहूदी होते थे, कुछ लोग होते थे जो बाई कन्वर्ट होते थे, यानी वो बाद में कन्वर्ट होकर यहूदी बने। तो दोनों तरह के लोगों ने क्या है ट्रांसलेशन की फील्ड में अहम रोल प्ले किया है। उसमें पहला नाम जो आता है यहूदियों में वो है इब्राहिम बिन आजरा। ये टोलेडो का रहने वाला था, इब्राहिम बिन आजरा। इसकी वफात 1167 में 1167 में हुई। और इसने क्या है जो एक यहूदी आलिम थे मशरिक के यानी ईस्ट के रहने वाले एक यहूदी आलिम थे माशा अल्लाह, जिनका नाम था माशा अल्लाह। ये एक एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजी पे इनका काम था। तो इनकी दो किताबों का क्या है इसने एक तरह से ट्रांसलेशन किया था, ठीक। इब्राहिम बिन आजरा ने माशाअल्लाह की किताब, जिनका माशाअल्लाह का टाइम पीरियड 815 है, तो इसने क्या किया था तर्जुमा किया था इनकी दो किताबों का जो एस्ट्रोलॉजी पर थी। इसी तरह ट्रांसलेशन इसने किया। अलबैरूनी ने ख्वारिज़मी की जो टेबल्स थी उस पर कमेंट्री लिखी थी, उस कमेंट्री का भी क्या है इसने तर्जुमा किया था इब्राहिम बिन आजरा ने। इसके बाद एक दूसरे जॉन जो कि इशबीलिया से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी एक यहूदी थे, ठीक। और इनकी ग्रोथ या जो पले बढ़े ये टोलेडो में, और इनका टाइम पीरियड 1135 से 1153 के अराउंड माना जाता है। इनका जो ताल्लुक़ रहा या इनकी जो सरपरस्ती की वो आर्च बिशप रेमंड ने इनकी सरपरस्ती की, पैट्रोनेज की। और इन्होंने भी क्या है बहुत सी मुख्तलिफ उलूम व फ़नून पर जो किताबें थी मुसलमानों की उसका तर्जुमा किया। मिसाल के तौर पे अर्थमेटिक पे, एस्ट्रोनॉमी पे, एस्ट्रोलॉजी पे, मेडिसिन पे, फ़िलासफ़ी पे, है ना, इन सब पे जो मुसलमानों का काम था, जैसे फरगानी का काम हो गया, अबू माशर का काम हो गया, किंदी का हो गया, बिन गेबरूल का हो गया, गजाली का हो गया। तो इन सब का जो अरबी में काम था उसका ट्रांसलेशन किसने किया, जॉन ने, जो कि एक बैप्टाइज ज्यू थे, यानी जो कन्वर्ट आप मान लें, कन्वर्ट ज्यू थे। इसी तरह कहा जाता है कि जो जॉन थे इन्होंने अरबिक से डायरेक्ट लैटिन में तर्जुमा नहीं किया था, बल्कि इन्होंने अरबिक से कस्तालियन जो जबान थी, जो लैंग्वेज थी, उसमें तर्जुमा किया था। और इनका एक मुआविन था, एक एसोसिएट था, जिसने उन तमाम वर्क को जो कस्ताली लैंग्वेज में इन्होंने किए थे उनको क्या है लैटिन में कन्वर्ट किया। तो इस तरीके से इनका ट्रांसलेशन जो है दो तरीके से है। एक तो इन्होंने किया अरबिक से कस्तालियन जुबान में, फिर इनका एसोसिएट और मुआविन जो था उसने कस्तालियन से लैटिन जुबान में। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से इलाके या कौन कौन सी सिटीज़ मशहूर हुई जहाँ पर मुसलमानों के उलूम फ़नून से फ़ायदा उठा के लोगों ने एक तरह से मरकज़ बनाए। तो फ्रांस में जो है मर्सिल एक जगह थी, वो क्या है मशहूर जगह है साउदर्न फ्रांस में, जहाँ पर क्या है उलूम फ़नून पर काम हुए मुसलमानों के। और रेमंड जो था 1140 में उसने क्या है एक प्लेनेटरी टेबल थी, यानी
پلینٹ کی جو ایک ٹیبل کہہ لیں جو ٹولیڈو میں جو کام ہوا تھا اسی پر بیس کرتی تھی، اس کا کیا ہے ایک طرح سے اس کو بنایا تیار کیا ریمنڈ نے 1140 میں مرسل میں، ٹھیک۔ اسی طرح ایک علاقہ ہے تولوس، یہاں پر کیا ہے ہرمن دا ڈلمیٹین جو ہے اس نے المجریتی کا جو ٹرانسلیشن تھا پٹیلمی کی ورک پر، اس کو کیا ہے کیا ہے 1143 میں ہرمن دا ڈلمیٹین نے مجریتی کے ورک پر کام کیا ہے، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے۔ اسی طرح ناربون ایک جگہ ہے، وہاں پر ابراہیم بن عزرا نے جو ہے ٹرانسلیشن کیا ہے البیرونی کی کتاب کو، جو انہوں نے البیرونی نے خوارزمی کی جو ٹیبل تھی ہے نا، اسٹرونومی کی جو ٹیبل وغیرہ ہوتی ہیں اس کی کمنٹری لکھی تھی بیرونی نے، تو اس کمنٹری کا ایک طرح سے ٹرانسلیشن کیا ہے ابراہیم بن عزرا نے 1160 میں، ٹھیک۔ اور اسی طرح مونٹ پلر یہ بھی کیا ہے ایک اہم مرکز رہا جہاں پر میڈیکل اور اسٹرونومیکل اسٹڈیز کی جو ہے ایک طرح سے ان علوم پر یعنی میڈیکل پر اسٹرونومیکل پر کام کیا گیا، ٹرانسلیشن کیا گیا۔ تو فرانس میں یا یہ کہہ لیں ساؤدرن فرانس میں یہ سب علاقے تھے مشہور جہاں پر کام ہوئے، جہاں پر ترجمہ نگاری وغیرہ کا کام کیا ہے مختلف مذاہب کے لوگوں نے، چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے وہ یہودی ہوں۔ اسی طرح ایسٹرن فرانس میں کیا ہے ایک کلونی ایک جگہ ہے کلونی، یہاں پر بھی کیا ہے بہت سے اسپینش مونکس جو تھے، جو اسپین کے رہنے والے پادری وغیرہ تھے جنہوں نے وہاں پر تعلیم حاصل کی تھی، تو وہ لوگ کیا تھے کلونی میں آ کے وہ لوگ رہے، اور وہاں پر ان لوگوں نے کیا ہے عربک کی بہت سی جو کتابیں تھی، جو عربک کی علوم و فنون تھے، ان کا کیا ہے ٹرانسلیشن کیا، ان پر کام کیا۔ اسی طرح پیٹر دا وینریبل جو ایک بادشاہ تھا، اس نے کیا ہے اسپانسرڈ کیا تھا ٹرانسلیشن کے لیے، اس نے قرآن کا لیٹن زبان میں پہلے ٹرانسلیشن کا جو ہے ایک طرح سے اسپانسرڈ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی کیا تھا کہ اسلام کے اگینسٹ بہت سے پمفلیٹس وغیرہ بھی کیا اس نے اسپانسرڈ کیا، یعنی گایا خرچ کیا۔ ایک تو پہلے قرآن کو اس نے ٹرانسلیشن کروایا لیٹن زبان میں تاکہ ہم سمجھ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اسلام سے لوگوں کو بدل کرنے کے لیے، اسلام سے پھیرنے کے لیے اس نے کیا پمفلیٹس وغیرہ بھی کیا ہے تیار کروائے۔ یہاں پر یہ بات اس لیے بتائی جا رہی تاکہ یہ نہ لگے کہ اس کو قرآن سے بہت زیادہ دلچسپی تھی اس وجہ سے اس نے ٹرانسلیشن کروایا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن اسلام کے اگینسٹ پمفلیٹس وغیرہ وہ نہ لکھواتا۔ خیر، اسی طرح جرمن میں آ جائیں تو جرمنی میں کیا ہے لورین ایک جگہ ہے، وہ بھی کیا ہے ایک طرح سے سینٹر رہا جہاں پر سائنٹیفک انفلوئنس رہا کئی صدیوں تک۔ اسی طرح لیگ گورز کولوگنے یہ سب جگہ کیا ہے جرمنی کی ہے، یہاں پر کیا ہے جرمن لوگوں نے مسلمانوں کے علوم و فنون کو یا عربک جو کام ہوئے تھے ان کا کیا ہے فائدہ اٹھایا اس سے، اور ان کا ترجمہ وغیرہ کیا ہے۔ اور پھر جو ہے یہ جرمنی سے کیا ہے یہ کہاں ٹرانسپورٹ ہوا، انگلینڈ ایک طرح سے ٹرانسلیٹ ہوا، اور انگلینڈ میں بھی کیا ہے یہاں سے یہ علوم و فنون پہنچے۔